یہ بڑی بدبختانہ والی بات ہے اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں، ہمارے خاندان اور محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ملاقاتیوں میں، دوستوں میں، اگر کوئی دوست، کوئی رشتہ دار اپنی سابقہ گناہوں والی زندگی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور نیکی کی راہ پر چل رہا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے، بھلائی کے کام کر رہا ہے، تو اسے اس کے گناہوں کو یاد دلا کر آر نہیں دلانا چاہیے۔ حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق، جس کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو لوگوں پر کیا ذمہ داری لازم ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں پر، دوستوں پر، پڑوسیوں پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 4 ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ کسی گنہگار کو گناہ سے توبہ کر کر نیکی کے راستے پر دیکھو تو 4 ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس نے توبہ کیا اسے تائب کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس توبہ کرنے والے سے ہر انسان کو محبت کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کرنے والے سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ تو کوئی کسی بندے کو توبہ کرتا ہوا دیکھے اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر جاتا ہوا دیکھے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے محبت کرنے والے بن جائیں، اس سے حسد اور جلن نہ رکھے بلکہ اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور دوسری بات بیان فرماتے ہیں کہ دوسری ذمہ داری لوگوں پر یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ جو بندہ توبہ کیا ہے تو اسے توبہ پر استقامت عطا فرما دے، اسے توبہ پر قائم رکھ، اس کی توبہ کو ٹوٹنے نہ دے، مالک تو اس کی توبہ کی حفاظت فرما۔ یہ عام انسانوں پر ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ یہ 2 ذمہ داریاں۔ فرماتے ہیں تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے توبہ کیا ہے کبھی اس کو اس کی توبہ پر آر نہ دلاؤ، اسے سابقہ گناہیں یاد دلا کر اسے شرمسار نہ کرو، اس کے دل کو نہ توڑو کہ تو نے سابق میں کیسی زندگی گزاری تھی، ہم جانتے ہیں تیری زندگی کے کیا معاملات تھے، ہم بہتر جانتے ہیں، اس کو اپنے گناہوں پر آر نہ دلاؤ۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی سچی توبہ کرنے والے گنہگار کے گناہ کو یاد دلاتا ہے، اسے آر دلاتا ہے، مثلا کوئی شرابی تھا، کوئی زانی تھا، کوئی سود خور تھا، اپنی گناہ سے اس نے توبہ کیا اور نیکی کی راہ پر چل رہا ہے، کوئی دوسرا اسے اس کے سابقہ گناہوں کو یاد نہ دلائے، یہ نہ کہے کہ آج مسجد کو پکڑا ہوا ہے، پہلے تو شرابی تھا، پہلے تو ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، یہ پرانی باتیں جن گناہوں سے اس نے سچی توبہ کی ہے وہ یاد نہ دلائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ گنہگار کو گناہ کا آر دلانے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے، جب تک کہ اسے بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے تب تک اللہ تعالیٰ اسے موت عطا نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 چیزیں ہوئی۔ اور چوتھی چیز سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لازم ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کیا اس کے ساتھ میل ملاپ رکھے، اس کے ساتھ کھائے پیے، اس کی ہمت افزائی کرے، اس کو عزت دے، اس کو ریسپیکٹ کرے کہ تو نے آج گناہوں کے بازار کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پر آیا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا والے راستے پر آیا ہے، لہذا اس کا استقبال کرنا چاہیے،
اس کا ریسپیکٹ دینا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ تو بہرحال آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ اور نیکی کے راہ پر اس لیے بھی نہیں چلتے کہ لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے، کہ لوگ ہمیں ہماری سابقہ زندگیوں کو یاد دلائیں گے، لیکن قربان جائے مدینے والے آقا فرماتے کہ نہیں، تم لوگوں کے طعنوں پر نظر نہ رکھو۔ اگر کوئی تمہارے گناہ پر تم کو طعنہ دے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کا وہ کفارہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرما دے گا۔ تو بہرحال 14 توبہ کرنے والے کے بعد اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اس سے محبت بھی کیا کرے، اس کے لیے دعا بھی کیا کرے، اس کو کبھی ہار نہ دلائیں، اور چوتھی چیز اس کے ساتھ میل ملاپ رکھے۔ تو آج کی رات